बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ITV पर बड़े तवातर के साथ एक ही खबर चल रही है कि IMF के साथ मामला तय हो गए हैं। पाकिस्तान को कर्ज की एक और किस्त मिल जाएगी, $70 करोड़। इस पर पाकिस्तान में मुआशी माहिरीन बड़ी लुटियाँ डाल रहे हैं, बड़े शादियाने बजा रहे हैं, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पहली मरतबा PDM की हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो गए IMF के साथ मुआहदा करने में, तो उनकी तरफ से बाकायदा पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी गई कि IMF कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है। कर्ज पे कर्ज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 16 माह में 18,000 अरब रुपए कर्ज लिया। तो ये लौटाना किसने है? आपके अब्बा जी ने लौटाना है। आज भी जो कर्ज ले रहे हैं इस पर शादियाने बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो क्या ये लौटाना आपने है, आपके अब्बा जी ने है, किसने लौटाना है? ये हमारे खून पसीने से ही सारा कुछ जाएगा। इनकी मौजें लगी हुई हैं। उधर इस हुकूमत की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से एक बार फिर अवाम के लिए रिलीफ का इस्तेमाल किया गया है। इसको आप रिलीफ ही समझ लें। गो के पेट्रोलियम की कीमतों में बहुत कम कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2.समथिंग इतनी कमी की गई है, और डीजल की कीमत में भी, मिट्टी के तेल की कीमत में भी इतनी कमी की गई है। लेकिन इसको आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ कहना चाहिए। वो क्यों? एक तो थोड़ी सी कमी हुई है, दूसरा ये है ऐसी हुकूमतों को लालच पड़ जाता है कि आवाम का जिस तरह से भी जितना भी हो सके खून निचोड़ लें। इन्होंने चले ये तो किया कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं किया। अगर ये इजाफा कर देते 10, 12, 15 रुपए, तो मैंने और आपने इस हुकूमत का क्या बिगाड़ लेना था। बहरहाल इनकी तरफ से थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, इसको बहुत जाने और इनको फिर सराहें कि ठीक है, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपने, चले इतना भी कर दिया। कम अज़ कम ये तो हुआ कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा नहीं कर दिया। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, 8 फरवरी को ऐलान किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है। इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को यकीन नहीं आ रहा कि इंतखाबात होंगे, वाकई होंगे। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को यकीन है। उसकी तरफ से दरख्वास्तें तलब की गई हैं, वो भी शायद इसलिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं, उन्होंने कुछ माल बनाना था। उनकी तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया कि कौमी असम्बली की टिकट के लिए जो दरख्वास्त आएगी उसके साथ फ़ीस जमा करवाई जाए। 2 लाख रुपया खसूसी नशिस्त के लिए और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए दरख्वास्त के साथ एक तो हलफनामा जमा करवाया जाए कि मैं शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का हामी रहूँगा, वफादार रहूँगा, और उसके साथ साथ 1-1 लाख रुपया भी जमा करवाने का कहा गया था। मुस्लिम लीग नून को भी शायद यकीन तो नहीं है कि इंतखाबात होंगे, लेकिन चलें उन्हें यह मौका मिल गया कि उम्मीदवारों से कुछ ना कुछ खींच लिया जाए। वो खींच रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। एक एक सीट पर कितने लोग आ जाते हैं ये आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से होता है। तो वो जितनी दरख्वास्तें आएंगी उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 लाख से, और फिर 1 लाख से, फिर 1 लाख से। इतने पैसे मियां नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में या मुस्लिम लीग नून के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को भी शायद पीपल्स पार्टी, PPI और तहरीक इंसाफ की तरह यकीन नहीं है कि इंतखाबात वाकई 8 फरवरी को हो जाएंगे, क्योंकि इन पार्टियों की तरफ से अभी तक अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब नहीं की गई। सबसे ज़्यादा जोर पीपल्स पार्टी की तरफ से, बल्कि इससे भी ज़्यादा जोर तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से लगाया जा रहा था। लेकिन इन दोनों पार्टियों की तरफ से भी उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब नहीं की गई। इससे फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनको यकीन नहीं है कि इंतखाबात वाकई 8 फरवरी को हो जाएंगे। वैसे जो नजूमे हमारे पास आते हैं और रूहानी उलूम के माहिर आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। भारत कुछ ऐसा कर देगा कि इंतखाबात 2 साल तक मौखर हो जाएंगे। निगरान हुकूमत को भी यही कह कर लाया गया है, और फिर कौमी हुकूमत की बातें भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन आजकल सारे मामला दबे हुए हैं। सिर्फ इंतखाबात की बात हो रही कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लेकिन ये पार्टियां यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं अभी तक भी। शायद ये नजूमियों की बातें सुन रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुस्लिम लीग नून के लीडरों को उनका नाम ले लेकर एक एक का नाम लिया गया और चैलेंज किया गया कि बताएं, जिस तरह से मैं अपनी वजारत की कारकर्दगी की जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार हूँ। क्या ख्वाजा सादर रफ़ीक, क्या ख्वाजा आसफ, क्या अय्याज सादक, उन्होंने सब के नाम लिए, और शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिया, हसन इकबाल का भी नाम लिया।
انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میں اپنی وزارت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں اور سندھ میں اس پر کمپین کروں گا، پورے پاکستان میں اسی پر کمپین کروں گا کہ میں نے کیا کیا تھا کہ عام مسلم لیگ نون کی قیادت شہباز شریف صاحب اور دیگر وزراء کے انہوں نے نام لیے کہ یہ بھی اپنی 16 ماہ کی کارکردگی کی بنا پر انتخابات پر جائیں گے۔ اس کا شہباز شریف کی طرف سے، حسن اقبال کی طرف سے اور خصوصی طور پر خواجہ سعد رفیق کی طرف سے بڑے غصے کا اظہار کیا گیا۔ یہ سن کر خواجہ سعد رفیق کی طرف سے یہ کہا گیا نہ چھیڑ ملنگانو، انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں نہ چھیڑیں، ہم نے تشدد برداشت کیا ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، اس لیے انہیں نہ چھیڑیں، نہ چھیڑ ملنگانو جیسا ہم نے پہلے کہا۔ اور حسن اقبال صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں اپنی وزارت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، فلاں منصوبہ اس طرح تھا، پیپلز پارٹی نے اس کو پیچھے چھوڑا تھا۔ تو پھر حسن اقبال صاحب اپنے حلقے میں جا کر کہیں کہ جو کچھ ہمارے دور حکومت میں ہوتا رہا میں اس سارے کا ذمہ لیتا ہوں، مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوتا رہا، پارٹی کی طرف سے جو کہا گیا اس کے مطابق ہوتا رہا۔ بتائیں جا کے کہ پیٹرول کو ہم نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، ڈالر کو کہاں سے اٹھایا کہاں چلا گیا، کتنی قیمت اس کی بڑھ گئی۔ تو حسن اقبال صاحب کیا عوام میں جا کر یہ بات کریں گے یا پھر یہ ایسے منمن کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس جو وزارت تھی اس میں میں نے کیا کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ اس کا جواب بھی مراد علی شاہ کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی، مراد علی شاہ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ذرا تاریخ پہ توجہ دیں، ذرا دیکھیں کہ کون سا منصوبہ کب شروع ہوا تھا، کس پارٹی کا تھا، آپ خام خواہ اپنے نام پر لے رہے ہیں۔ بہرحال حسن اقبال کو ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جس طرح سے ان سے سوال کیا جا رہا تھا، انہوں نے تو سوال کیا، سوال گندم اور خواجہ سعد رفیق کی طرف سے، حسن اقبال کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے جواب دیا گیا چنا، بلکہ چنے سے بھی، وہ تو چلیں جنس کا جواب جنس میں ہے، تو ان کی طرف سے گندم کا جواب چنا بھی نہیں بلکہ گندم کا جواب بکری دیا گیا یا شیر دیا گیا یا کبوتر دیا گیا، جو ہم جنس سے ہیں ہی نہیں۔ باقی جہاں تک شہباز شریف صاحب کا اپنا تعلق ہے، وہ تو اپنی کارکردگی پر ایسے ناموش ہو جاتے ہیں، ایسے خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو ان سے بھی زیادہ، وہ تو اس دور کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ مسلم لیگ نون کا بھی اس کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کو جو کہ 16 ماہ میں کیا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کب بھگتنا پڑے گا؟ انتخابات میں۔ اور انتخابات کب ہوں گے اس حوالے سے اس لیے ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے یہ زور نہیں دے رہے، یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ 16 ماہ جتنے زیادہ محو ہو سکتے ہیں، جتنی جلدی محو ہو سکتے ہیں ہو جائیں، اس کے بعد پھر انتخابات ہو جائیں۔ تو اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سارے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، گو کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ معاملات نگران حکومت چلا رہی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہمیں یہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو عمران خان کے مقدمات ہیں، جس طریقے سے اس میں سماعتیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈالی جا رہی ہے اور عمران خان کو ضمانت نہیں مل رہی، اس سے تو یہی نظر آتا ہے۔ اور کچھ حلقوں کی طرف سے کہا بھی جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے مسلم لیگ نون کی سوچ ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت کی حکمت عملی ہے اور اس کے احکامات اور ہدایات ہیں۔ 2017 کے دھرنا کیس کو لے کر قاضی فیصل صاحب کوئی زیادہ ہی سیریس ہو گئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو دھرنا کیس کی آگ پر تیل چھڑکنا چاہتے ہیں؟ تو تیل چھڑکنے سے کیا ہوگا؟ تو کیا آگ بجھ جائے گی؟ آگ تو مزید بھڑکے گی۔ کون یہ آگ بھڑکانا چاہتا ہے؟ تو کس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تحریک لبیک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو کسی کی آشیرواد حاصل تھی۔ قاضی فیصل صاحب بار بار پوچھتے ہیں کہ بتائیں نظر ثانی کے لیے کس نے کہا تھا، اب کس نے کہا ہے؟ قاضی فیصل صاحب ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ دھرنا کیس کے حوالے سے نظر ثانی کے لیے کس نے کہا تھا، لیکن کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قاضی صاحب اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ بتا دیں۔ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب اس دھرنے کے پیچھے تھے، فوج اس دھرنے کے پیچھے تھی، انہوں نے تحریک لبیک والوں کی مدد کی ہے، وہ تحریک لبیک والوں کو یہاں پہ لے کے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کے کاز کی نفی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کے کاز کی توہین ہے، بہت زیادہ توہین ہے۔ وہ اگر وہاں پہ گئے ہیں تو میں بالکل ایمانداری سے دیانتداری سے سمجھتا ہوں، جس طرح سے میں جتنا خادم رضوی صاحب کو اور چاندے کے ان کے علماء کو جانتا ہوں اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ وہاں پہ دھرنا لے کر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی خاطر گئے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مطلب اور مقصد نہیں تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی طرف سے بار بار کہا گیا
کہ جس بندے کی یہ شرارت ہے، جس نے یہ ترمیم تیار کی ہے، اس کے خلاف ایکشن لے لیں. ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے، ہم دھرنا نہیں دیں گے. وہ لوگ تو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وہاں پہ گئے تھے، اس کے بعد پھر اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا. جب وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، اس حکومت کی طرف سے تو دھرنا اٹھانا ناممکن ہو گیا تھا. اگر فوج کی مدد نہ لی جاتی تو خادم حسین رضوی صاحب، دھرنے والے لوگ وہیں پہ بیٹھے رہتے، اور ملک میں کیا صورتحال ہو چکی تھی، کیا صورتحال ہو جاتی. پاک فوج کی طرف سے بہترین اقدام اٹھایا گیا، جیسے تیسے ہو سکا انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی مدد کی اور دھرنے والوں کو وہاں سے اٹھنے پر آمادہ کر لیا. یہی دھرنے کی حقیقت ہے. اس چیز کو آپ جتنا زیادہ ابھاریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو اچھالیں گے، جتنی زیادہ آپ اس کی آگ پر تیل چھڑکیں گے، اتنا ہی زیادہ یہ بھڑکے گا، اتنا ہی زیادہ یہ الاؤ بڑھتا جائے گا. قاضی فیصل صاحب تو پھر خدا کا خوف کریں. بڑی مشکل سے پاکستان امن کے راستے پر چلنا شروع ہوا ہے، تو اس کو پھر چلنے دیجئے. دیگر پاکستان کئی بحرانوں میں، معاملات میں گھرا ہوا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہیں. دھرنے کے معاملے کو چھیڑنے کی ایسے موقع پر ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسے موقع پر تو ضرورت ہے کہ فلسطین کے لیے کچھ کریں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.